بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، الیکشن اور الیکشن 8 فروری کو الیکشن تو ہوگا مگر الیکشن کا ماحول نہیں ہوگا۔ 8 فروری الیکشن کی ریس میں تمام سیاسی گھوڑوں کو سائیڈ کر کے ایک گدھے کو دوڑایا جائے گا۔ 8 فروری ایک مقبول ترین پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو ہاتھ پاؤں باندھ کر مکمل پابندیاں لگا کر الیکشن کے اندر جھونک دیا جائے گا اور ایک تاحیات نااہل شخص کے ساتھ تمام نظام عدل، تمام نظام ریاست، نظام قانون، انتظامیہ، اس کے علاوہ تمام کی تمام سرکاری مشینری، طاقتور قوتیں، گلو بلٹ، پاکستان کی تمام اشرافیہ، اس کے علاوہ تمام وفاق اور صوبے نگران حکومتیں، اور پھر بھی وہ شخص ہار جاتا ہے تو پھر لعنت ہے اس گدھے پہ؟ نہیں، لعنت ہے اس کے سہولت کاروں پہ جنہوں نے ایک گدھے کے اوپر اپنی بیٹ لگائی، ایک گدھے کے اوپر اپنا داؤ کھیلا۔ اس کے علاوہ دوسری طرف اگر بات کروں تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو اس ٹائم جو جنگ ہے وہ بلے کی جنگ ہے۔ بلے کے نشان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بلے کے نشان کو بچانے کی اور اس کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، لیگل ٹیم۔ اور اگر بلے کا نشان چھین لیا جاتا ہے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے، پھر دوسری اہم چیز جو پاکستان کے تمام حلقے ہیں، چاہے وہ پی پی ہوگے اور چاہے وہ این اے ہوگے، کسی بھی صوبائی یا وفاقی اسمبلی سے تمام حلقوں میں امیدواروں کو کھڑا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ اگر یہ دونوں چیزیں پرووائڈ ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، بلے کا نشان جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے اور امیدواروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، اگر یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو نہ تو الیکشن کمپین کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی الیکشن کے لیے کوئی جلسے، ورکرز، ریلیاں، جلوس، کوئی پوسٹر، کوئی پمفلٹ، کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آلریڈی ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو 150 سے 200 جلسے کیے تھے وہ تمام اسی کا حصہ تھے، اور وہ جو موبلائز کیا گیا تھا پاکستان کے تمام نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، جو 150 جلسہ تھا وہ اسی کا ایک کڑی تھی، اسی الیکشن کی تیاری ہو رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب کی تمام ٹیم تیار ہے، عمران خان صاحب کے عوام بھی تیار ہیں، لیکن مین مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ بلے کا نشان جس کو حتی الوسع کوشش کی جائے گی کہ سیو کیا جائے، کیونکہ کوئی ریزن نہیں بن رہی ہے۔ آج بھی الیکشن کمیشن کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان جو چیئرمین ہیں اور بیرسٹر ظفر علی خان، یہ سارے پیش ہوئے، انہوں نے یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جتنی بھی 14 کی 14 پٹیشنز، درخواستیں آئی ہیں، وہ تقریباً ایک ہی متن لکھا ہوا ہے، اور وہ تمام لوگ زیادہ تر پارٹی سے نکالے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی اپنا پینل نہیں ہے، وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اور نہ کسی نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی الیکشن کے حوالے سے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے۔ تو یہ بالکل ایک فکسڈ، ایک پری پلاننگ اور لانچ کیے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پٹیشنز، اپلیکیشنز جمع کرائی ہیں۔ تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی مطلب کہ غور و فکر کر رہا ہے کہ الیکشن صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن کہیں اور سے بھی تو ڈکٹیشنز ہیں، کہیں اور سے بھی تو اشارے آ رہے ہیں، وہ بھی ان کے آگے بھی سرنگو ہونا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بلے کے نشان کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں امیدواروں کے اوپر۔
تو پنجاب بھر میں، سندھ میں، بلوچستان میں، گلگت میں، اس کے علاوہ سرحد میں، وفاق میں نامینیشنز کاغذات جمع کرانے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور باقی پارٹیوں کی جانب سے بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً 107 لوگ جو مسلم لیگ نون کے ہیں، نواز شریف سے لے کے ان کے آگے جتنی ٹیم ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دے دی ہیں، 107 لوگوں کو، اور باقی ابھی آہستہ آہستہ چند ہی دنوں میں دے دی جائیں گے۔ لوگ کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف جس حلقے میں جا رہی ہے، کوئی ان کا امیدوار کاغذات جمع کرانے، تو ان کے کاغذات چھین لیے جاتے ہیں، یا پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا پھر ان کی فیملی پہ پریشر، یا ان کے گھر پہ چھاپا مار دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے وکیل کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اس کے وکیل سے کاغذات چھین لیے جاتے ہیں، ان کو جمع نہیں کروانے دی جا رہی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتا دیا ہے کہ تمام سیاسی گھوڑوں کو پابندیوں میں جکڑ کر، تمام کے تمام سیاسی گھوڑوں کو پابندیوں میں جکڑنے کے بعد الیکشن میں جھونکا جائے گا، سوائے ایک سیاسی گدھے کو الیکشن کی ریس میں دوڑایا جائے گا، اور وہ اکیلا دوڑ رہا ہوگا، اور پھر بھی اگر وہ الیکشن ہار جاتا ہے تو لعنت ہے اس سہولت کار پہ جس نے اپنا داؤ گدھے پہ لگایا ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان دو چیزوں میں جکڑی پڑی ہے، ایک بلے کے نشان کی جنگ اور ایک امیدواروں کو، کیا وہ پاکستان میں پورے کے پورے پاکستان میں امیدوار کھڑے کر پائیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ صرف اور صرف وفاق میں اگر دیکھیں تو 270 سیٹیں ہیں، 270 یا 74 سیٹیں ہیں، ان کے اوپر مطلب تمام امیدوار کھڑے کرنا، کیونکہ 200 سے ابو امیدوار تو پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے بڑا سرپرائز دیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرپرائز کیا ہے۔ لیکن نون لیگ میں سے نون کا نقطہ اڑ چکا ہے، پیپل پارٹی کسی پیپل کے جھاڑ کے نیچے گھس گئی ہے، اور JUIF مطلب فیل ہو چکی ہے، اور باقی جو دور دور تک پارٹیاں ہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں۔ IPP پارٹی جو ہے وہ ISSB کا امتحان بھی کلیئر کر کے عوام کے سامنے آ جائے تو پھر بھی مقبول نہیں ہو پا رہی، وہ کسی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے جا رہی ہے، وہ بھی نون لیگ سے اپنی ریکویسٹ کر چکی ہے، سیٹیں طلب کر رہی ہے، 35-40 سیٹیں مانگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ MQM اگر جا کے قائد اعظم سے ڈائریکٹ بیعت بھی لے کے آ جائے نا، تو پھر بھی عوام ان کی غداری، عوام ان کا جو چہرہ دیکھ چکی ہے کہ وہ ہر حکومت کو گرانے میں ان کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، اور وہ بکتے ہیں۔ وہ اصل ملک کی جو جکڑا ہوا ہے اس سیاسی ماحول میں کہ جب بھی بکتے ہیں اور وہی بکتے ہیں اور حکومتیں گراتے ہیں، تو ازلوں سے یہ چلتا آ رہا ہے 74 سالوں سے، تو عوام وہ بھی دیکھ چکی ہے۔ اب عوام ان لوگوں کو تو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہو رہا ہے، یہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہے۔ اس لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے عمیر نیازی صاحب تھے، انہوں نے جو پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں درج کی تھی وہ یہی تھی کہ ROs اور DROs بیوروکریسی سے نہ لگائے جائیں، کیونکہ بیوروکریٹس ہی DPO، CPO، RPO یہ لوگ پکڑ رہے ہیں، کاغذات نامزدگی چھین رہے ہیں لوگوں سے۔ عمیر احمد نیازی کے والد صاحب جو ہیں، ان سے وہاں کے جو DPO ہیں، انہوں نے جو پولیس افسر ہیں شاید، انہوں نے یہ کاغذات نامزدگی چھینے ہیں، اور کئی جگہ پہ چھاپے مارے ہیں، اور کئی جگہ پہ لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑا دھچکا دیا ہے جی۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تمام ان لوگوں کو واپس اپنی پارٹی میں لینے کو تیار ہوں جو پریس کانفرنس کر کے چلے گئے تھے، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر کے گئے تھے، اپنے آقاؤں کو خوش کر کے گئے تھے، اپنے جس پریشر میں وہ گئے تھے اور جس طریقے سے ان کو پریس کانفرنس کرائی گئی تھی، اسی طریقے سے وہ پریس کانفرنس کریں
اور واپس شمولیت اختیار کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. یعنی کہ پریس کانفرنس کر کے گئے تھے، پریس کانفرنس کر کے واپس آئیں. ایک چیز، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ عثمان ڈار صاحب نے کر لی ہے، جو اپنی والدہ کو دن دہاڑے چوک میں کھڑے کر کے پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اور للکارا ہے ڈی پی او حسن کو، جو بیوروکریٹ ہیں ان کو للکارا ہے، ان کو کہا کہ میں یہ کھڑا ہوں، آؤ مجھے اریسٹ کرو، تم بزدل ہو، تم فلاں ہو، تم نے میرے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، اور تم نے میری ماں کے کاغذات نامزدگی کے اوپر تم نے جو دھاوا بولا ہے میرے گھر کے اوپر، تو آؤ میری ماں کا مقابلہ کرو. خواجہ آصف صاحب، آپ کی گنتی 10,000 سے بھی شروع کی جائے نا، پھر بھی میری ماں کو جو ٹکٹ آزادانہ لڑ رہی ہے تو اس کے اوپر آپ جیت نہیں پاؤ گے. اس میں حقیقت ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ زیادہ تر میں ٹکٹ ان لوگوں کو دوں گا جو جیلوں میں ہیں، جو بھوک پیاس افلاس ہر چیز برداشت کر رہے ہیں، تشدد برداشت کر رہے ہیں، تنہائی برداشت کر رہے ہیں، سخت ٹائم میں، مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے، ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے گا. اب آپ کو میں اگر چھوٹی سی مثال دوں تو ایک طرف مریم نواز اور دوسری طرف صنم جاوید کو کھڑا کر دیا جائے آزادانہ طور پہ، تو مریم نواز ہار جائے گی اپنے گڑھ سے، لاہور میں سے. اور دوسری طرف سیالکوٹ میں وہ ماں جس نے رات کو ویڈیو ریلیز کی تھی اپنی وہ لاچاری کی اور نظام میں ریاست کو جو بے نقاب کیا تھا، اس ماں کو اور خواجہ آصف جو عرصہ دراز سے الیکشن جیتتے آ رہے ہیں کھڑا کر دیا جب وہ ماں جیت جائے گی. یہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا دیا کہ زیادہ تر ان لوگوں کو میں الیکشن میں حصہ لینے دوں گا، ان کو ٹکٹ دی جائے گی جو لوگ جیلوں میں ہیں، جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل حالات میں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں 3 حلقوں سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، اسلام آباد، لاہور اور میاں والی. اب عمران خان صاحب تو نااہل ہیں، تو الیکشن کیسے لڑیں گے؟ کیونکہ جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی وہ یہ کہہ رہی ہے، پر امید ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی جو کاغذات ہیں وہ جمع کرائیں گے اور اس سے پہلے نااہلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، سسپینڈ ہو جائے گی. یہ تو عمران خان صاحب کو اللہ کرے ہو جائے نااہلی ختم اور عمران خان صاحب الیکشن میں آئیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر ایک اور بات کروں تو عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں اور اس پورے نظام کو بے نقاب کرنے کے بعد اب عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ 8 فروری کو اگر کوئی بڑا بلنڈر نہ کیا گیا تو عمران خان صاحب کی جیت پکی ہے. اب عمران ریاض خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو عمران ریاض خان صاحب گرفتاری کے بعد کل انہوں نے وکلاء کنونشن سے خطاب کیا ہے. مختصر خطاب تھا لیکن اس مختصر خطاب میں اہل عقل والوں کے در و دیوار ہلا دیے. اس نے پھر وہی بات کی کہ تم کسی کو قید کر سکتے ہو، تم کسی کو گولی مار سکتے ہو، تم کسی کو اٹھا سکتے ہو، اغوا کر سکتے ہو، پیٹ سکتے ہو، پریشرائز کر سکتے ہو، مگر اس کی آواز دبا نہیں سکتے، اس کے آواز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کی سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. میرا ملک ہے اور اس ملک کے فیصلے میرے لوگ کریں گے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے اور اس کے فیصلے بھی عوام کریں گے. بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے. 25 کروڑ عوام کے چند لوگ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے نہیں کر پائیں گے. عمران ریاض خان صاحب کی پہلی اننگ اور دوبارہ اسی لہجے میں بات کی، دوبارہ للکارا طاقتور قوتوں کو صحیح طریقے سے اور دوبارہ ان لوگوں کو بتایا کہ تم ہماری آوازیں دبا سکتے ہو مگر ہماری سوچ کے اوپر راج نہیں کر سکتے. میری آواز اگر غلط ہے تو اس کے اوپر مجھے گرفتار کیا جائے، مجھے اریسٹ کیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے، آپ اغوا مت کریں. یہ جو طریقہ کار ہے اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں اور نفرتوں سے آگ ہی بنتی ہے، آگ سے محبت نہیں بنتی ہے. جو بھی انہوں نے خطاب کیا ایک بار انہوں نے اپنی اننگ ظاہر کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چلتا ہے اور 8 فروری سے پہلے کیا ہوتا ہے، کیونکہ 50 دن کم از کم رہ گئے ہیں 8 فروری الیکشن کو.
اور یہ جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ الیکشن تو ہوگا لیکن وہ ماحول نہیں ہوگا. اس ماحول میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں کو نکلنے دیا جائے گا، عام لوگوں کو نکلنے دیا جائے گا ووٹ ڈالنے کے لیے، یہ دیکھنا باقی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.